کسی ملک کے تعلیمی ادارے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز اس قوم کا نظریہ اور عقیدہ بنانے یا بگاڑنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک اور قوم کی یہ بد نصیبی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں دی جانے والی تعلیم ہمارے دین کی بنیاد عقیدہ توحید سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ آپ اپنے بچوں کی دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں یا چھٹی، ساتویں، آٹھویں ان کی اردو یا اسلامیات کی کتب اٹھا کے دیکھ لیں۔ ان میں حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمہ اللہ، حضرت سخی سرور رحمہ اللہ، حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ، حضرت پیر بابا کوہستانی رحمہ اللہ، حضرت بہاؤالدین زکریہ ان پر مضامین لکھے گئے ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر لکھے گئے مضمون کے آخر میں مدینہ کے قبرستان، جس کو جنت البقیع ایک فرضی تصویر دے کر نیچے یہ فقرہ لکھا گیا کہ جنت البقیع جہاں اہل بیت کے مزار ہیں۔ حالانکہ جنت البقیع نہیں، اصل میں وہ بقیع غرقد ہے، یعنی مدینہ کا قبرستان۔ اس کو جنت البقیع نہیں کہا گیا، اس کا نام جنت البقیع نہیں ہے، بقیع ہے لیکن بقیع غرقد، مدینہ کا قبرستان اس کا نام ہے۔ جنت البقیع اور ہے جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اور بقیع غرقد یعنی مدینہ کے قبرستان کو بھی اہل بیت کے مزار کے طور پر انٹروڈیوس کرایا گیا۔ جن لوگوں نے یہ قبرستان دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ سارے قبرستان میں مزار تو کیا، کسی قبر پر پکی اینٹ بھی نہیں رکھی گئی۔ اہل بیت کے مزار لکھ کر مزار کو نہ صرف تقدس اور احترام کی چیز بچوں کے ذہنوں میں ڈالی گئی بلکہ سند جواز مہیا کر دیا۔ ان سارے مضامین کو پڑھنے کے بعد 10-12 سال کے خالی ذہن بچے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یہی کہ بزرگوں کے مزار اور مقبرے تعمیر کرنا، ان پر عرس اور میلے لگانا، ان کی زیارت کرنا نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ بزرگوں کے عرسوں پر ڈھول باجے، چراغاں، جھنڈیاں، قبروں پر پھول چڑھانا، فاتحہ پڑھنا، کھانا تقسیم کرنا، وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنا، عبادت کرنا، یہ نیکی اور ثواب ہے۔ حالانکہ ان میں سے ہر چیز کی شریعت میں ممانعت موجود ہے۔ قبروں کو اونچا کرنے کی اجازت نہیں، مٹانے کا حکم ہے۔ وہاں نفل نماز، قرآن تک پڑھنے کی اجازت نہیں۔ مقبروں کا، مزاروں کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ البتہ قبرستان جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے، بلکہ یہاں تو قبرستان جا کر ان سے مانگا جاتا ہے۔ مقبروں، مزاروں پر جا کر فریاد رسی کی جاتی ہے، کھانے بانٹے جاتے ہیں، منتیں، نظر، نیازیں، پکوان، دیگیں، یہ سب کچھ یہ غیر اللہ کے نام پہ دینا ہے۔ درسی کتب میں مقبروں کی تصویریں اور پھر ان پر مضامین جس طرح ہمارے بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، یہ ان کے ذہنوں میں شرک راسخ کیا جاتا ہے، دل و دماغ میں خرافات کو ڈالا جاتا ہے۔ بچے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہاں جانے سے کوئی فیض ملتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ثواب ہوتا ہے۔ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے اور انہی درسی کتب کا کمال کہیں کہ جو یہ پڑھ کے نکلتے ہیں اور جو پھر سرکاری عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں، وہ عقیدہ توحید کی اشاعت تو دور، البتہ شرک کی اشاعت اور اس کی ترویج کا باعث بنتے ہیں۔ آپ ان کا حال حلیہ دیکھیں تو جس نے جس پہ لگایا اس پہ قائم ہیں۔ کسی کے کہنے پہ ہاتھوں میں اسٹیل کے گلاس پکڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح بازوؤں پہ امام ضامن، کبھی سر پہ کسی کے نام کے عمامے، دستار بندی، کہیں مزاروں پہ عرق گلاب کے غسل دیتے ہوئے، کہیں فنڈز اور گرانٹ دیتے ہوئے، تو کہیں ماہانہ سالانہ نذرانوں کا وصول کرتے ہوئے۔ یہ باقاعدہ ان کی اپنی گدی نشینی کے سلسلے ہوتے ہیں اور ان کے مفادات جڑے ہیں، ماہانہ آمدنی بھی اور عہدے، پروٹوکول، پروموشن بھی۔ تو یہ ہمارے تعلیمی ادارے در حقیقت علم کدے نہیں، صنم کدے ہیں، جہاں توحید کی نہیں شرک کی تعلیم دی جاتی ہے، اسلام کی نہیں جہالت کی اشاعت ہو رہی ہے، جہاں سے روشنی نہیں تاریکی پھیلائی جا رہی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا خوب تبصرہ فرمایا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اور یہیں یہ ہمارے وزراء، اراکین اسمبلی، سرکاری عہدیداران، اعلیٰ افسران آتے ہیں، پہنچتے ہیں، اور بلکہ بعض تو ایسی خانقاہیں ہیں کہ جہاں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، اور یہ آفیشیل سرکاری سرپرستی میں یہ سب ہو رہا ہے۔ وفاق ہے، بورڈ ہے جو ان سب کی مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ ابھی تو ماشاءاللہ ہمارے ان اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں نے
افسروں نے آن لائن چندے کا سسٹم بھی انٹروڈیوس کرا دیا ہے۔ اور یہ فنڈنگ کس کی ہو رہی ہے؟ مزاروں کی، جہاں شرکیہ کام ہو رہے ہیں، مناسک حج تک ادا کیے جاتے ہیں، مزار کا طواف کیا جاتا ہے، پھر طواف کے بعد قربانی دی جاتی ہے، بال کٹوائے جاتے ہیں، مصنوعی آب زمزم نوش کیا جاتا ہے۔ ایسی بھی خانقاہیں ہیں جہاں نو مولود معصوم بچوں کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ بعض ایسی بھی خانقاہیں ہیں جہاں کنواری توشیزائیں خدمت کے لیے وقف کی جاتی ہیں، جو کچھ ہوتا ہے پھر سب کو پتہ ہے۔ بعض ایسی بھی خانقاہیں ہیں جہاں اولاد سے محروم خواتین 9 راتہ یعنی 9 راتیں گھر سے باہر یہاں مزاروں پہ خانقاہوں پہ آ کے بسر کرتی ہیں، اور پھر وہ لا علاج جوڑے جن کو میڈیکلی جواب دیا جا چکا ہوتا ہے یہاں امید سے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ یہی خانقاہیں بھنگ، چرس، افیون، ہیروئن جیسی منشیات کے کاروباری مراکز ہیں، فحاشی، بدکاری اور ہوس پرستی کے اڈے ہیں، مجرموں قاتلوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ باقی چھپانے کے باوجود بھی جو کچھ میڈیا پر آ سکتا ہے گدی نشینوں اور مجاوروں کی وہ کارستانیاں کہ بتاتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ پھر عرسوں پر جو کچھ ہوتا ہے، عشقیہ، شرکیہ، قوالیاں، مرد و زن کا اختلاط، ملنگ اور ملنگنیوں کا دھمال، یہ طوائفوں کے مجرے، تھیٹر اور فلموں کے منظر نظر آتے ہیں۔ اور کسی